حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پلے بڑے۔ شاہی زندگی، عزت اور آرام ہر چیز ان کے پاس تھی۔ لوگ انہیں فرعون کا منہ بولا بیٹا کہتے تھے۔ مگر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ مصر کی گلیوں میں ایک قبطی ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر ایک گیونسا لگنے سے وہ قبطی مر گیا۔ یہ حادثہ تھا، مگر خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ فرعون نے فوراً سزائے موت کا حکم دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات مصر چھوڑنا پڑا۔ وہ اکیلے، خوفزدہ اور بھوکے صحرا میں چلتے رہے۔ نہ کوئی ساتھی تھا، نہ کوئی راستہ معلوم تھا، مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنواں دیکھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی تھیں جو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور یہ لوگ ہمیں آگے نہیں آنے دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بہت تھکے ہوئے تھے، مگر پھر بھی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ انہوں نے اکیلے بھاری پتھر ہٹایا اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی، یہ میرے رب، تو جو بھلائی بھی مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ لڑکیاں گھر گئیں اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان کی بات سنی اور فرمایا، ڈرو نہیں، تم ظالموں سے بچ نکلے ہو۔ پھر انہوں نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اس شرط پر کہ وہ کچھ سال ان کے ساتھ کام کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط قبول کر لی۔ کئی سال گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سادگی، محنت اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری۔ پھر ایک دن وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک پہاڑ کے قریب انہیں آگ نظر آئی۔ وہ آگ کے قریب گئے تو اچانک ایک آواز آئی، اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ انہیں معجزات دیے گئے اور حکم ملا، فرعون کے پاس جاؤ اور اسے حق کی طرف بلاؤ۔ وہی موسیٰ علیہ السلام جو کبھی فرعون کے محل میں پلے تھے، اب اللہ کے نبی بن چکے تھے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی مشکلیں ہی انسان کو اس کے اصل مقام تک پہنچاتی ہیں، اور جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو پہلے اسے آزماتا ہے، پھر اسے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔